اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگانی سربراہ خواتین کے اس کتاب کے ایک دورہ شروع کیا تھا۔ آج ہم مقدمہ مؤلف جس میں 15 مقدمہ ہے، انشاءاللہ حد الامکان جہاں تک ممکن ہو کوشش کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھائے۔ تو فرماتے ہیں، کتاب حاضر تاریخ اسلام کی بزرگ ترین خاتون کے سلسلے میں تحقیقی مباحث پر مشتمل ہے، جن کا نام نامی زہرا سلام اللہ علیہا ہے، جو جناب رسول خدا کی لخت جگر ہے، امت کے درمیان رسول خدا کی امانت ہے، جن کے لیے رسول خدا نے محبت و اخلاص کا ہر ممکن ترین مظہر پیش کیا اور اپنے روحانی نبوع و الہام اور معنوی غذاؤں سے سیر کیا اور اپنے وجود کی برکتوں کے فیض ان کے شامل حال کیے، جن فیوز و برکات کے ذریعے پیغمبر خدا نے زندگانی دنیا کی تاریکیوں کا نام و نشان مٹا دیا اور روئے زمین پر نور ہدایت اور فکر و خرد کے مشعل روشن کر دیے۔ پیغمبر خدا نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو اسلام میں عظیم ترین درجہ اور عزیز ترین منزلت پر قرار دیا، تاکہ آپ امت کی تمام خواتین کے لیے پاکیزگی و پاک و دامنی کا بھرپور نمونہ بن جائے، اور نہ صرف عفت و طہارت میں بلکہ اگر امت کی راہ میں کسی قسم کا انحراف و کجروی پیدا ہو تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ان کی بنیادی اور عمومی اصلاح کر سکے، اور ایسا ہی ہوا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنا مثبت کردار مکمل طریقے سے اس وقت ادا فرمایا جب کہ امت بعد رسول اپنی روحی و معنوی قیادت عالم اسلام کے مرکز علم و فضیلت، تفکر و تعقل کی ڈگر یعنی اہل بیت علیہم السلام سے منحرف ہو گئی تھی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بھرپور شجاعت، استواری و پائیداری کے ساتھ حکمران وقت کے مقابل ڈٹ گئی، اور آپ نے انہیں استقامت و پائیداری اور حقیقی اسلام کی نسبت پابندی وفاداری کی دعوت دی اور ان سے مطالبہ کیا کہ خلافت کی باغ دوڑ سربراہ اطرت رسول حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سپرد کر دے، جنہیں رسول خدا نے امت کے لیے پرچم ہدایت اور زندگی کی راہ میں قائد و رہبر قرار دیا ہے، تاکہ امت بعد الرسول زندگی کی جہالتوں اور تاریکیوں میں حیران و سرگردان نہ رہے۔ دوسرا مقدمہ، جناب رسول خدا نے اپنے لخت جگر کے لیے عزت و احترام، تعظیم و تکریم کا کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا، کبھی مسجد کے صحن میں تو کبھی منبر پر، کبھی بزم میں تو کبھی صحابہ کی کسی جرمڑ میں، وہ بھی ایسی عزت و تکریم کہ جس کی عربوں کو عادت نہیں تھی۔ وہ اس طرح بیٹی کے حق میں الفت و عقیدت سے ناآشنا تھے۔ عرب معاشرہ تو عورتوں کی شان نظر انداز کرنے والا، انہیں حقارت و ذلت سے دیکھنے والا تھا۔ ایسا معاشرہ جس میں زوجہ کے بیٹی جننے پر چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، جیسا کہ قرآن مجید نے اس بیانک جرم کی اپنے لفظوں میں داستان بیان کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، سورہ نحل آیت نمبر 16۔ اور جب ان میں کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا اور غیظ و غضب میں آپے سے باہر ہونے لگتا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ان میں یہ مقولہ مشہور تھا، بیٹیوں کو دفن کر دینا عزت و کرامت ہے، مگر قرآن مجید نے انہیں للکارا اور اسے جرم قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا،
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، زندہ درگور کر دی جانے والی بیٹیوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ انہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ پیغمبر خدا نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی نہایت عزت و تکریم کر کے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا کہ میرے نزدیک جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی کتنی عظمت و منزلت ہے، اور وہ کس قدر دینی، علمی اور تربیتی استعداد سے پر ہے، اور امت کی عورتوں اور مردوں کے لیے بہترین نمونہ عمل اور کمال کی بلندیوں پر فائز خاتون ہے۔ اس کے علاوہ بعد رسول خود جناب سیدہ نے بھی بنیادی موقف اپنائے ہے، جس طرح رسول خدا نے سماج کے قدیم ڈکو سلوک کو مٹا کر جدید تہذیب و تمدن والا معاشرہ تشکیل دیا، جس نے عورت کے حق کا اعتراف کیا، اس کی عظمت و اہمیت کا اقرار کیا، اور یقیناً شریعت الہی میں عورت کو بڑی عظمت حاصل ہے۔ مقدمہ نمبر 3۔ ایک بات جو طے شدہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کسی بھی حال میں کسی بھی قسم کے جذبات و مادیات کا شکار نہیں ہوئے۔ شان نبوت اس طرح کی امور سے کہیں بالاتر ہے۔ نبی کریم ہر شے میں خوشنودی الہی کو مد نظر رکھتے تھے اور اپنے تمام تصرفات مرضی معبود کے تحت انجام دیتے تھے، کیونکہ آپ اللہ کی جانب دعوت دینے والے وہ بزرگ رہنما ہے جو اپنے خواہشات سے کلام ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ بس وہی بولتے تھے جو وحی الہی ہوتی تھی۔ اور یہ بھی طے شدہ امر ہے کہ جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہمیں صحاح و مسانید اور کسی بھی کتاب میں نہیں ملتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا تعظیم و تکریم، عزت و احترام اپنے لخت جگر کا کیا ہے اور انہیں تمام عالمین کی خواتین پر برتری عطا کی ہے، اتنا کسی کے لیے تعظیم کی ہو، یا یہ تعظیم و تکریم شفقت و محبت بیدری کی بنیاد پر رہا ہو، نہیں، بلکہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا بذات خود عصمت و طہارت، عفت و پاک دمنی اور خدا پر مکمل ایمان و ایقان، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ و جاوید رسالت پر یقین کے واقعی منزلوں پر فائز تھے۔ جناب سیدہ در حقیقت اسلام کا ایک خزانہ، روحانیت نبوت کی ایک اعلیٰ مثال، اور امت اسلامی کے لیے ایک ایسا چراغ ہے کہ جن سے زندگی کی تاریکیوں میں انسان ضیاء بار ہوتا ہے۔ مقدمہ نمبر 4۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا طلوع اسلام سے ہی اسلامی نہضت و قیام کی ہمراہ تھی، اور آپ نے اپنے پدر بزرگوار سرور کائنات کی خدمت میں اسلام کی ترقی اور اس کی پیش قدمی کے راہ میں بڑی کوششیں کی ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے مختلف قسم کی اذیتوں، شکنجوں اور مصیبتوں کو دیکھا ہے کہ کس طرح قریش کے فاسد سرغنوں نے، اور خاص طور سے بنی امیہ کے ابو سفیان جیسے جاہل پیشوا کی قیادت میں مرسل اعظم پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے ہیں۔ ابو سفیان نے شعلہ فروزان اسلام کو خاموش کرنے اور اس کے پرچم کو سرنگون کر کے جاہلیت کے آلودہ اور سنگین ستونوں کے پائیدار استوار کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں رکھا اور تمام کوششیں کرتا رہا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کمسنی کے عالم میں اپنے پدر بزرگوار کی تیمارداری فرماتی، آپ کے زخموں پر مرہم لگاتی، ان کے دشمنوں کی طرف سے پھینکی گئی لباس پر جانوروں کی اجڑیاں اور کثافتوں کو پاک و صاف کرتی تھی، اور باپ کی مظلومیت پر گریہ فرمایا کرتی تھی۔ آپ دیکھ رہی تھی کہ بابا کس قدر تکلیفوں اور زحمتوں کو برداشت کر رہے ہیں،
اور تبلیغ دین میں اذیتیں اٹھا رہے ہیں۔ بیٹی کی اس خالصانہ محبت و فداکاری نے باپ کے دل کو ان سے محبت سے مالا مال کر دیا ہے اور دیگر بچوں سے انہیں ممتاز بنا دیا۔ شاعر عرب احمد شوقی اس سلسلے میں کہتے ہیں: ما تمنا غیرہا نسلا ومن یلد الزہراء یزہد فی سواہا، یعنی جناب رسول خدا نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے علاوہ کسی اور بچے کی تمنا ہی نہیں کی۔ جس کے پاس زہرا جیسی بیٹی ہو اسے دوسرے بچوں سے بے نیازی کرنا ہی چاہیے۔ مقدمہ نمبر 5۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی نمایاں خصوصیتوں میں سے ایک دنیا میں زہد و پارسائی اور دنیاوی لذتوں اور زیبائیوں سے بے توجہی رکھنا ہے۔ جناب سیدہ نے سادہ زندگی اور معمولی وسائل حیات پر قناعت فرمائی۔ آپ کی غذا ناقلین روایات اور روایات و راویان حدیث نے صرف پانی اور روٹی بتاتی ہے۔ طرح طرح کے کھانے تو ہرگز نہیں، جس طرح آپ کے گھر میں سامان بھی بہت مختصر تھی۔ کھجور کی چھال، اس کی لکڑی سے بنی چارپائی، گوسفند کی کھال کا بستر اور لفیف خرما کا تکیہ اور چند مٹی کے برتن۔ تاریخ شاہد ہے کہ آپ نے کبھی کسی موقع پر اپنے شوہر سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے سب سے ضرورت مند انسان کے مانند سادہ زندگی بسر فرمائی۔ یقیناً خواتین کے لیے درس ہے کہ وہ اپنے شوہروں سے نرم نازک اور ٹھاٹ باٹ کی زندگی کا مطالبہ نہ کریں، کہ اس سے شوہروں کو زحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مقدمہ نمبر 6۔ مستشرق لامنس نے بے وقوفی اور پاگل پن کی حد کر دی ہے، بلکہ اسلام سے دشمنی کا کھلا اظہار کر دیا ہے۔ اس نے اپنی کتاب فاطمہ و بنات محمد میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو ناپسند فرماتے تھے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی ایک فقیر آدمی علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کر دی تھی، کہ جن کے گھر کا سامان بہت معمولی تھا اور ان کا جہیز بھی ناقابل ذکر تھا۔ لیکن لامنس اس شخص کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام نے رشتہ ازدواج کی بنیاد میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت پر قرار دی ہے، اور فضول خرچی و دولت کی کثرت و عیش اور عشرت کو اسلام نے کوئی اہمیت نہیں دی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ میری امت کی سب سے بہترین خاتون وہ ہے جس کا مہر سب سے کم ہو۔ اس ثروت و اموال کی کیا حیثیت ہے اگر ازدواجی زندگی میں نفرت و بیزاری کا دور دورہ ہو۔ لامنس کی مثال معتز عباسی کے بیٹے کے مانند ہے، کہ جس نے جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کو اس لیے کمتر سمجھ لیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی اور آٹا پیستی تھی۔ جناب صفی الدین حلی نے کیا خوب جواب دیا ہے، وہ فرماتے ہیں: غیرتہا بالرحا والزاد تدخنہ لا زال زادک حبا غیر مطحون، انہیں تو نے اس لیے کم تر جان کر سرزنش کر ڈالی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے چکی چلا کر آٹا پیستی تھی، حالانکہ تیر ازداد راہ بغیر پسا ہوا دانہ ہے، یعنی تو نے اپنے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ جناب سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہا فضیلت و کمال کے لامتناہی درجے پر فائز تھی، اور وہ بھی نہ صرف اپنی گھریلو زندگی میں بلکہ تمام مراحل حیات میں آپ لاثانی تھی۔ مقدمہ نمبر 7۔
اللہ عز و جل نے کھلی ہوئی فتح اور فیصلہ کن مدد اپنے بندہ اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں مقرر کر دی۔ اسلام کامیاب ہو گیا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ اسلام دشمن طاقتوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مکہ جو کہ اسلام مخالف قوتوں کا مرکز تھا اور قلعہ کی حیثیت رکھتا تھا، فتح ہو گیا اور لوگ فوج در فوج دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یہ ایام اگرچہ بہت جلد گزر گئے، لیکن جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی زندگی کے بڑے شیرین اور خوشگوار لمحات تھے، کیونکہ انہیں ایام میں آپ کے پدر بزرگوار کے پیغام کو نصرت اور اسلام دشمن قوتوں کو شکست فاش ملی۔ ان دنوں جناب زہرا صلوات اللہ علیہا مسلمان خواتین کی سربراہی کے فرائض انجام دے رہی تھی۔ انہیں قرآن مجید کی تعلیم دیتی تھی اور معارف اسلام و اقدار اسلامی پر مشتمل تقریریں کرتی تھی، اور ان کے درمیان پسندیدہ اخلاق و کریمانہ اوصاف کی نشر و اشاعت کرتی تھی۔ انہیں اسلامی آداب و احکام کی تعلیم دیتی تھی تاکہ عورتیں اپنے شوہروں کے حقوق کی رعایت کریں، اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں اور اپنے معاشرہ و گھرانہ کی نسبت دینی فرائض کو بخوبی انجام دے سکے۔ اس زمانے میں جناب سیدہ اپنے پدر بزرگوار کے زیر سایہ نہایت عزت و احترام اور الفت و محبت بری زندگی بسر کر رہی تھی، اور جناب رسول خدا اپنے لخت جگر کا ہر طرح سے احترام کرتے تھے۔ اسی طرح مسلمان خواتین اور عموم طور پر صحابہ بھی آپ کی عزت و عظمت کے قائل تھے۔ آپ نے اس زمانے کے عکاسی اپنے اس شعر میں ذکر فرمائی ہے: قد كنت ذات حمن بظل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا اشتکی ضیما وکان جمالیہا۔ میں شفقت مصطفیٰ کے زیر سایہ پناہ میں تھی، مجھے کوئی گزن نہیں پہنچتا تھا اور زندگی کے ساری خوشیوں سے سرفراز تھی۔ مقدمہ نمبر 8۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد طرح طرح کے بلاؤں اور مصیبتوں کے پہاڑ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا پر توڑے گئے۔ بعض صحابہ نے بڑی قساوت قلبی اور تنخوئی کا ثبوت دیا، اور جناب سیدہ کی مرسل اعظم کے نزدیک عظمت و جلالت کا ذرا بھی پاس و لحاظ نہیں رکھا، یہاں تک کہ آپ کو اندوہ مصیبت کے اظہار میں یہ شعر کہنا پڑا: صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ میرے اوپر ایسی مصیبتیں پڑی کہ اگر وہ روز روشن پر پڑتی تو تاریک رات میں بدل جاتی۔ آخر وہ کون سی مصیبتیں تھیں کہ جنہوں نے یادگار رسول خدا حضرت زہرا کو اس قدر درد و غم میں ڈبو دیا تھا اور آپ کے ایام حیات کو اس قدر تاریک کر دیا تھا کہ جس کے اندر کسی روشنی کا گزر نہیں تھا؟ وہ کون سی مصیبتیں تھیں کہ جس نے حضرت زہرا کو زندگانی دنیا سے ملول کر دیا تھا، اور آپ بار بار اپنے پدر بزرگوار سے ملاقات کی متمنی ہوتی تھی۔ وہ مصیبتیں در حقیقت رحلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کی وہ بڑی مصیبتیں اور درد و غم اور رنج تھے کہ آپ کے اوپر گزر گئے، حالانکہ ابھی آپ بہار جوانی میں تھی، اور آپ درد و غم کے باعث اپنے پدر بزرگوار سے جا ملی۔ مقدمہ نمبر 9۔ جناب زہرا پر ڈھائی جانے والی مصیبتیں صرف آپ ہی کی ذات پر ختم نہیں ہوئی،
بلکہ آپ کے بعد آپ کے فرزندوں پر بھی جاری رہی ہے۔ آپ کے بڑے فرزند حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام پر معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے مصیبتوں کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اس ملعون نے آپ کو زہر دغا سے شہید کر ڈالا۔ دوسرا عظیم حادثہ اور سنگین مصیبت سے یہ واقعہ آپ کے دوسرے فرزند امام حسین علیہ السلام کا ہے، جو پہاڑوں کو بھی چکنا چور کر دے۔ یزید پلید کے ظالم کارندوں نے سرزمین کربلا پر حضرت امام حسین علیہ السلام کو گھیر لیا اور آپ پر اور آپ کے بچوں عورتوں پر بھی پانی بند کر دیا تاکہ وہ سب کے سب پیاس سے ہلاک ہو جائے۔ اس کے بعد ان ظالموں نے امام حسین علیہ السلام کے پاک تینت بچوں، بھائیوں، بھتیجوں اور ساتھیوں پر حملہ کر دیا اور بالآخر عاشور کے دن یک کے بعد دیگرے سب کو شہید کر دیا۔ فرزند زہرا سلام اللہ علیہا کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اور اپنے وحشی گری کی حد کر دی، پھر اپنے نجس کشتوں کو تو دفن کیا، لیکن فرزند رسول خدا اور ان کے پاکیزہ ساتھیوں کے لاشیں خاک گرم کربلا پر یوں ہی چھوڑ کر چلے گئے، یہاں تک کہ بنی اسد کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ان کے پاک و پاکیزہ لاشوں کو سپرد خاک کیا کہ جہاں آج بھی ان کے پاکیزہ مزار تمام مسلمانوں کی زیارت گاہ ہے، اور مسلمین ان قبروں کے ارد گرد اس طرح اظہار عقیدت کرتے ہیں کہ جیسے وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کر رہے ہوں۔ بے شک سرزمین کربلا مسلمانوں کی تمام اعلیٰ اقدار عزت و کرامت کا مرکز ہے۔ جناب سیدہ کی گراں قدر بیٹی جناب زینب کبریٰ نے اس قدر سنگین مصیبتوں کا سامنا کیا کہ کوئی بھی ان کے علاوہ اس کے برداشت کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ آپ نے اپنے تمام عزیز و اقارب، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں کو اپنے نگاہوں کے سامنے شہید ہوتا دیکھا۔ اس کے بعد ان ظالموں کو دیکھا جو وحشی درندوں کی طرح اپنی ذلت و حقارت کے ساتھ وحی نبوت کے خیموں پر حملہ کر رہے تھے، اور وہ درندے نعرہ لگا رہے تھے کہ ظالموں کے گھروں کو آگ لگا دو۔ خدا را اے مسلمانوں، ہائے کس طرح یہ بھیڑیے خانہ نبوت و رسالت اور نزول وحی و رحمت کے مرکز علم و حکمت الہی کے سرچشمے کو ظلم اور ظالموں کا گھر کہہ کر پکار رہے تھے، اور ابن مرجانہ اور اس کا مولا و آقا یزید کے ظلم و ستم سے بڑے محفل کو عدل و انصاف کا مرکز تصور کر رہے تھے۔ ظالموں نے خیام اہل بیت علیہ السلام کو آگ لگا دی۔ دختران رسول خدا خیموں سے بیابانوں کا رخ کرتی ہے، لیکن دشمنوں نے ان کا پیچھا کیا اور ان کے جسموں پر موجود زیورات کو لوٹ لیا، پھر انہیں اسیر کر کے ابن زیاد کے پاس لے گئے، پھر وہاں سے ابو سفیان کے پلے یزید پلید کے دربار میں لے گئے، اور کوفہ و شام کے راستوں میں اہل بیت طاہرین کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم کو روا رکھا گیا۔ یہ تھے وہ سرخ و سخت مصیبتوں کے چند نمونے جو سرور خواتین حضرت سیدہ نساء العالمین پر کیے گئے، کہ اتنی مصیبت ابتدائی خلقت بشریت سے آج تک کسی پر نہیں پڑی، اور ان کی بلا شک و شبہ دلیل وہی نعرہ ہے جو مخالفین اہل بیت علیہ السلام نے رحلت پیغمبر کے فوراً بعد لگایا تھا: لا تجتمع النبوۃ والخلافۃ فی بیت واحد، نبوت اور خلافت ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس نعرے کا ایک سیدھا سا نتیجہ بنی امیہ کی سلطنت حاصل کر لینا ہے، کہ جنہوں نے اپنی پوری کوشش صرف اس امر میں صرف کر دی کہ کس طرح اہل بیت طاہرین علیہ السلام اور ان کے مخلص و متدین چاہنے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے اور ان کا خاتمہ کر دے۔ مقدمہ نمبر 10۔ صدر اسلام میں واقع ہونے والے خطرناک واقعات کے ذریعے مسلمانوں کا بڑا سخت امتحان ہوا، اور مسلمین بہت بڑے فتنہ و فساد میں ڈوب گئے۔
وفات رسول کے بعد بڑے بڑے فتنوں نے جنم لیا، جس کے باعث طول تاریخ میں مسلمانوں کے درمیان افتراق و انتشار بڑھ گیا۔ در حقیقت بعد نبی جو فتنے برپا ہوئے وہی بعد کے فتنوں کا سرچشمہ ہے۔ انہیں وقت دقت نظر سے مطالعے کی ضرورت ہے اور بغیر جانبداری کے حقائق کا ادراک ہونا چاہیے۔ انہیں بیانک فتنوں میں سے ایک بنت نبی علیہ السلام پر توڑے گئے مصائب عالم ہے۔ ان کے گھر کو جلایا گیا، ان کے شکم میں بچے کو شہید کیا گیا، ان کے علاوہ دیگر حادثے اور مصائب ڈھائے گئے، جن مصیبتوں کا اگرچہ سابقہ محدثین اور مورخین نے چھپانے کی کوشش کی ہے یا پھر صحابہ کی قداست محفوظ کرنے کے لیے تاویلوں کا سہارا لیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں ٹھوس تحقیق اور باریک بینی سے حادثات پر نظر کی ضرورت ہے، کیونکہ ان واقعات کے نفع و نقصان کا تعلق تمام مسلمانوں سے ہے۔ وہ حادثات سارے مسلمانوں کو جوڑ تو سکتے ہیں مگر توڑ نہیں سکتے، اتحاد کا باعث تو ہے مگر افتراق کا باعث نہیں ہو سکتے، اشتباہ کو دور اور حق کو برملا کرتے، لہٰذا شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے اور حق و حقیقت کو برملا کرنے کے لیے سوچ سمجھ رکھنے والے باریک بین اہل قلم کو چاہیے کہ بعد رسول پیش آنے والے تمام واقعات کا اچھی طرح جائزہ لے، حقائق کو واضح کرے اور بغیر کسی جانبداری اور فرقہ پرستی کے حق کے اوپر پڑی انقلاب کو الٹ دے، اس لیے کہ اسلامی تاریخ بہت سی جعلیات اور افتراء پردازیوں، جھوٹ اور بہتان سے محفوظ ہے، جن کا بغور مطالعہ کیا جائے اور صاحبان قلم حقیقت کو بیان کرے تاکہ قارئین کے لیے نفع بخش ہو۔ مقدمہ نمبر 11۔ جو شخص بھی صدر اسلام کی تاریخ کو بطور پڑھے گا اور بغیر کسی جذبات و تقلید کے واقعات کا جائزہ لے گا، اسے اچھی طرح اندازہ ہوگا اہل بیت رسول کے خلاف کس قدر سازشیں ہوئی اور انہیں عمدن سیاسی زندگی سے دور اور حکومت و سلطنت سے بیگانہ بنا دیا گیا، ریاست اور امت کی قیادت صاحبان حق سے چھیننے کے لیے اور مال و متاع دنیا کو ہٹانے کے لیے کیا کیا کھیل کھیلے گئے ہیں، اور ذریات نبی کے سلسلے میں نبی کے فرامین کو پس پشت ڈال دیا گیا، بلکہ فرمودات نبی کے تئیں کوشش لوگوں کے کان بہرے اور آنکھوں اندھی ہو گئی تھی، کان بہرے اور آنکھیں اندھی ہو گئی تھی، جس کا نتیجہ مسلمانوں کا سخت مشکلات اور امتحانات سے روبرو ہونا ہے۔ اہل بیت نبی سے خلافت کو دور کرنے کا فوری نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہہ گئیں، مسلمانوں کے ہر گھر میں قومی انقلابات کے باعث سوگ ماتم و صف عزا بچھ گئی۔ یہ سارے فتنے بلا شبہ اسی انحراف کا نتیجہ ہے جو بعد نبی امت کے درمیان رونما ہوئے اور رسول خدا کے ذریعہ مقرر کیے گئے دستور کو پشت ڈال کر منمانی کی گئی، حالانکہ رسول خدا نے امت کو کامیابی و کامرانی کی ضمانت دے دی تھی، بشرطے کہ وہ ان کے مقرر کردہ منشور پر عمل پیرا رہے، یعنی قرآن مجید اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متمسک رہے۔ مقدمہ نمبر 12۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ اہل بیت رسول کے نزدیک ریاست و سلطنت کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ فضیلت و کمال کے لیے خلق ہوئے ہیں، انہیں سلطنت و خلافت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ تو بس حق کے قیام کی خاطر حکومت کو اہمیت دیتے ہیں اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا بول بالا چاہتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنے مشیر و وزیر کو خلافت امام پر خوشی و مسرت سے جومتا ہوا پایا تو ہاتھ میں لیے ہوئے بے قیمت پھٹی پرانی جوتی کو دکھا کر پوچھا، اے ابن عباس، اس نعلین کی کیا قیمت ہوگی؟ تو ابن عباس نے فوراً جواب دیا کہ مولا،
اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس موقع پر امام علیہ السلام نے بڑی شامت سے فرمایا، یہ میرے نزدیک تمہارے اوپر خلافت و سلطنت کرنے سے بہتر ہے، مگر یہ کہ کسی حق کا قیام کر سکوں اور باطل کو دفع کر سکوں۔ اس عظیم و جلیل اہداف و مقاصد کے لیے کہ جن کے ذریعہ مسلمانوں کو نعمت و سکون مل سکتا تھا، اہل بیت امت کی ایسی قیادت و حکومت کے خواہاں تھے۔ ابوبکر سے نزاع کے دوران آپ نے ایک حدیث میں اپنے انگیز نزاع کو برملا کر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، خدایا تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے ابوبکر سے سلطنت کی دوڑ اور مال و متاع دنیا کی خاطر نزاع نہیں کیا ہے، بلکہ تیرے دین کی نشانیوں کو سر بلند کرنے کے لیے، تیرے معطل حدود و احکام کے قیام کے لیے اور تیرے مظلوم بندوں کو امن و امان عطا کرنے کے لیے نزاع کیا ہے۔ ادھر اسلامی حکومت جو روئے زمین پر خدا کے سائق مانند ہونا چاہیے تھا، ادھر مانند ہونا چاہیے تھی، اہل بیت نبی سے دور ہوئی۔ ادھر امویوں اور ان کے بعد عباسیوں نے خلافت کو چپٹ لیا اور خلافت ان کے ہاتھ کا کھلونا بن کر رہ گئی۔ انہوں نے بیت المال مسلمین کو شراب و شباب اور اپنی شہوت دانی و شہوت پرستی پر خرچ کیا۔ ظلم و ستم کا رواج ہو گیا۔ اگر کوئی اچٹتی نظر سے بھی ان حکمرانوں کی تاریخ پر نظر کرے تو حقیقت امر واضح ہو جائے گی اور اسے پتہ چل جائے گا کہ ان حکمرانوں اور ستمگروں نے امت کو کس قدر درد و غم و ظلم و ستم کے گھونٹ پلائے ہیں۔ حکومت ابوبکر کے خلاف دختر رسول حضرت بطول کا موقف اور اس سے آپ کا نزاع کرنا، یہ سب امت کی مصلحت کے لیے اور انہیں ظلم و ستم سے بچانے کے لیے تھا۔ مقدمہ نمبر 13۔ دختر رسول حضرت بطول صلوات اللہ علیہ کا حکومت ابوبکر کے خلاف قیام کا ایک نتیجہ اور بلا فصل فائدہ مذہب اہل بیت علیہ السلام کی تشکیل ہے، جو اسلام کی اصلیت اور اس کے استحکام کی گہرائی اور پسندیدہ شریعت کا پیکر ہے، اور جسے اہل بیت علیہ السلام نے نشر کیا ہے۔ وہ زبردست تاریخی خطاب اور بڑی اہمیت کا حامل خطبہ، جسے دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بابا کے مسجد کے صحن میں ارشاد فرمایا تھا، اور جس خطبے میں دختر نبی نے امت کو مستقبل میں پیش آنے والے خطرات، مشکلات اور بحرانوں سے آگاہ کر دیا تھا، اور یہ واضح کر دیا تھا کہ امت اہل بیت کی خلافت سے دوری کے باعث ہرگز وحی و الہام سے جدا ہو کر اور دنیا اسلام کی عزت مشرف کے ستونوں سے بیگانہ ہونے کا باعث کن کن بھیانک آفتوں کا شکار ہونے والی ہے۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ نے سلطنت حضرت ابوبکر سے ٹکرانے اور اس سے انکار کے علاوہ اس کی خلافت کے خلاف سخت موقف کا اظہار اپنے وصیت نامے کے ذریعے بھی کر دیا، جسے آپ نے اپنے شوہر نامدار حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے نام تحریر فرمایا تھا۔ اس وصیت نامے کا ایک بند یہ تھا کہ اے ابو الحسن، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا، اور میرے جنازے میں ان لوگوں میں سے کوئی شریک نہ ہونے پائے جس نے مجھ پر ظلم روا رکھا ہے اور حقوق کو غصب کیا ہے۔ اس وصیت کے باعث کتنے مسلمان اہل بیت علیہ السلام سے متمسک ہو گئے اور ان پر ایمان لایا، اور یقین رکھنا ان کے بنیادی عقائد کا حصہ بن گیا ہے، اور اس طرح کے فاطمی موقف کے باعث ہی مسلمانوں کا وہ گروہ اپنے تمام مراحل حیات میں صرف اہل بیت طاہرین کی طرف رجوع کرتا ہے اور دیگر اسلامی مذاہب سے کوئی سروکار نہیں رکھتا۔ مقدمہ نمبر 14۔ یہ کتاب
صرف حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا پر پڑی مصیبتوں کے بارے میں بحث نہیں کرتی جو آپ کے اوپر بعد رسول روا ہوئی، لیکن جو آپ کے اوپر بعد رسول وارد ہوئی، بلکہ اس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے اور ان کی گرامی قدر، شخصیت، عفت، طہارت، عصمت اور عمیق ایمان باللہ وغیرہ پر گفتگو کی گئی ہے، اور واضح کیا گیا ہے کہ کس طرح آپ اپنے پدر بزرگوار حضرت رسول خدا سے ان کی تمام صفات حمیدہ اور اخلاق حسنہ میں شبیہ تھی۔ وہ صفات و کمالات جن کے ذریعے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ تمام انبیاء پر برتری و فضیلت رکھتے تھے۔ مسلمان خواتین کے لیے لازم ہے کہ وہ حضرت فاطمہ زہرا کی اقتداء کرے اور آپ کی ولادت کے روز عید منائے، اور اس عظیم خاتون کی تعظیم و تکریم کے لیے بڑے بڑے پروگرام اور سیمینار وغیرہ کیا کرے، جن کی بزرگی و عظمت و صفات و کمالات سے دنیا بری ہوئی ہے۔ مقدمہ نمبر 15۔ میرا عقیدہ ہے کہ اسلام کی تمام شخصیات میں جس قدر عزت و تکریم و احترام و تعظیم حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے حصے میں آئی ہے، اتنا کسی بھی شخص کے حصے میں نہیں آئی ہے۔ مسلمان دانشمندوں کے علاوہ غیر مسلم اہل قلم نے بھی آپ کی سیرت اور نورانی حیات کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے، جن کی کتابوں کی تعداد ہماری معلومات کے مطابق 300 سے زیادہ ہے، اور ان میں بعض کتابیں انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے، جیسے کہ علامہ سید محمد باقر موسوی مدثر اللہ العالی کی کتاب الکوثر فی احوال فاطمہ بنت نبی الاطہار ہے، جس میں مؤلف محترم نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ سے متعلق کسی بھی قسم کی روایات کو نہیں چھوڑا، سب کو جمع کر دیا ہے، چاہے وہ روایت ضعیف ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا، انسائکلوپیڈیا جناب علامہ بزرگوار خطیب توانا شیخ عبدالحمید مہاجر مدثر اللہ کا ہے، جس کا نام انہوں نے اعلموا انی فاطمہ رکھا ہے۔ اس کتاب کو انہوں نے تقریباً 20 سال میں مرتب فرمایا ہے، اور حضرت سیدۃ النساء کی شخصیت کے تمام پہلوؤں اور ان سے متعلق تقریباً سبھی اسلامی معارف کو جمع کر دیا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی پر مستشرق لامس نے بھی قلم اٹھایا ہے، لیکن اس کی بحثیں بیہودہ ہیں۔ اس نے جناب سیدہ کی ذات کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ ان کے پدر بزرگان نے ایک فقیر شخص علی بن ابی طالب سے شادی کر دی تھی، اور اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کو بہت معمولی جہیز دیا تھا۔ ہم نے اس کتاب میں اس کی بکواسات کا جواب دیا ہے اور اس کے بیہودہ ابحاث کا قلعی دی ہے۔ جناب سیدہ کی علمی سیرت و حیات پر علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی قلم اٹھایا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب مسند فاطمہ میں جناب سیدہ کی وہ تمام روایات جسے آپ نے اپنے بابا جناب رسول خدا سے روایت کی ہے جمع کیا ہے۔ بہرحال میں اپنی اس ناچیز کاوش کو محترم قارئین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس کا فیصلہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ محترم قارئین کے ہاتھ میں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انہیں اس کتاب سے فائدہ حاصل ہوگا، اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔ لائبریری آف امام حسن باقر شریف القریشی نجف الاشرف 23 شعبان 1422 ہجری کو انہوں نے چھاپا ہے۔ تو مؤلف کا یہ مقدمہ ہو گیا جو کہ 15 تھے۔ انشاءاللہ کل سے ہم جاتے ہیں کہ تابناک حسب نسب،
وہ موضوع ہے انشاءاللہ، اس طرف کل ہم جائیں گے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔